ایسا نہیں۔ ایک شخص بغداد کے تھے اور وہ روزانہ، وہ بڑے بزنس مین آدمی تھے، اور روزانہ اور رات میں پیسہ لے کر نکلتے تھے اور شراب خانے پر جاتے اور شراب والے آدمی سے کہتے کہ آج جتنی شراب ہے وہ تم ہمارے ہاتھ میں فروخت کر دو۔ وہ بقیمت اس کو لے لیتے اور نوکروں سے اٹھوا کے وہ ساری شراب لے جا کے اور ندیوں میں بہا دیتے تھے اور کہتے آج میں نے اللہ کے بندوں کو شراب پینے کے گناہ سے بچا لیا۔ اکثر وہ یہی کیا کرتے تھے، یہی عمل دہرایا کرتے تھے۔ دیکھنے والے یہی سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا شرابی آدمی ہے، اتنی شراب خرید کے اکثر لے جا کے پتہ نہیں کہاں کون سی پارٹیاں کرتا ہے۔ ان کی بیوی کہا کرتی تھی کہ تم جب مرو گے تو کوئی تمہاری نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کا تمہارے بارے میں یہ خیال ہے کہ تم بہت بڑے شرابی ہو یا پھر شراب کا بزنس کرتے ہو۔ وہ آدمی اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھنا جب میں مروں گا تو بادشاہ وقت اولیاء اللہ کے ساتھ، وقت کے اولیاء اللہ کے ساتھ میری نماز جنازہ پڑھے گا۔ اور یہی ہوا۔ ظاہری احوال جو بھی تھے ان کے یہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی رونے لگی، رات کا وقت تھا اور یہ کہہ کر رو رہی تھی کہ اے اللہ کے ولی، میں جانتا ہوں تو ولی اللہ ہے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ کی قسم تو اللہ کا ولی ہے، لیکن اگر لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ تیرا انتقال ہو گیا ہے تو تیری لاش کو جا کر گور پر پھینک دیں گے، کوڑے کی جگہ پر ڈال دیں گے۔ اچھا، یہی کہہ کہ وہ رو رہی تھی، اتنے میں بادشاہ کا ادھر سے گزر ہوا، بادشاہ گشت پہ نکلا ہوا۔ اس نے سنا تو ٹھٹک گیا کہ بیوی قسم کھا رہی ہے کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں تو اللہ کا ولی ہے، لیکن لوگوں کو پتہ چلا تو تیری لاش کوڑے کی جگہ پر ڈال دیں گے۔ اس نے کنڈی کھٹکھٹائی اور اندر گیا۔ اس نے حال پوچھا تو کہا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے وجہ پوچھی کہ تو یہ کیا کہہ رہی ہے، بات بتا کیا ہے۔ تو اس نے ان کا عمل دہرایا کہ ان کا یہ عمل تھا۔ اکثر جب ان کے پاس پیسے اکٹھا ہوتے تھے تو یہ روزانہ رات کو اکثر یا روزانہ کبھی کبھی جا کے اور شراب خانے کی ساری شراب خرید کے نوکروں سے اٹھوا کے لے جا کے ندی نالوں میں بہا دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بہت بڑا شرابی ہے یا پھر شراب کی تجارت کرتا ہے۔ تو بادشاہ وقت نے فوراً اپنے وزیر کو بلایا اور اس وقت کے تمام علماء کو، اولیاء کرام کو اطلاع کرائی۔ خود اپنے ہاتھوں سے بادشاہ نے ان کو غسل دیا اور صبح اولیاء اللہ کے ساتھ بادشاہ وقت نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفنایا۔ تو اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اللہ نیتوں پر فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لباس نہیں دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو بظاہر کوئی آدمی جو ہر وقت بزنس میں ڈوبا رہتا ہو، ہر وقت بزنس کر رہا ہو، بزنس کے لیے اس کی دوڑ بھاگ ہو، یا بظاہر اس کے جو بھی احوال ہوں، ہم اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو دروغہ نہیں بنایا گیا ہے، آپ کو حسابدار نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ بندوں کے فیصلے اپنے اوپر رکھے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوتا تب تو بڑی مصیبت ہو جاتی ہم لوگوں کے لیے۔ جیسے بظاہر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں تو جھوٹا ہے، ارے اس کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے تو اس لیے ایسا کیا ہے، اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، تو کیا یہ سب آپ قیامت کا دن ثابت کر سکتے ہیں؟ میرے پاس ایک عورت کا فون آیا، کہنے لگی کہ میری بھابھی ہے، میری چھوٹی ہے، وہ دیورانی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی میری دیورانی ہے، اس نے میرے اوپر سحر کرایا ہے، جادو کروا دیا ہے۔ میں نے کہا سوچ سمجھ کر بولیے، آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں اس کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ ثابت کر سکیں گی؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو فوراً ٹھٹک گئے، کہنے لگے نہیں ہم ثابت کہاں کر پائیں گے۔ تو ہم نے کہا تو پھر کیوں کہہ رہی ہو؟ جب آپ ثابت نہیں کر سکتی ہو تو کہہ کیوں رہی ہو؟